الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مشورہ اور اسلام۔ عقل اور ذہانت یہ خدا کی دین ہے، یہ اس کی تقسیم ہے کہ کوئی بندہ ذہانت کا مجسم پیکر نظر آتا ہے، کوئی اوسط درجہ یا کم درجے کا ذہین ہوتا ہے۔ ذہانت کے اسی فرق کے سبب ایک انسان کسی مسئلہ کے مفید یا نقصان دہ پہلو کو پلک جھپکتے ہی سمجھ جاتا ہے، جبکہ دوسرا اپنی عقل و فکر کو تھکا کر بھی نتیجے تک رسائی نہیں پاتا۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان اپنی عقل و فہم کو کامل نہ سمجھے بلکہ دوسروں سے مشورہ لے تاکہ بعد میں شرمندگی اور خسارے سے بچ سکے۔ کئی مواقع ایسے بھی پیش آتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے دونوں پہلو ہمیں بظاہر برابر نظر آتے ہیں۔ انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کام کے کس رخ کو اپنانے میں بھلائی ہے اور کس طرف نقصان اور برائی ہے۔ تذبذب کی ایسی ہی صورتحال میں اسلام اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنی عقل و دانش پر اعتماد کر کے نقصان سے دوچار ہونے کے بجائے مشورہ کے دامن میں پناہ لی جائے۔ مشورہ خیر و برکت، عروج و ترقی، نزول رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم مشورہ کی برکت سے خیر کی راہیں کھول دیتا ہے، اور اگر مشورہ کے بعد کیا جانے والا کام اگر آپ اس میں کامیاب نہ بھی ہوں اور حسب منشا نتائج نہ بھی دے، تب بھی بندہ لعن طعن اور شرمندگی سے بچ جاتا ہے۔ دین اسلام کی روشن تعلیمات میں مشورہ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اسلام میں مشورہ کی اہمیت کس قدر ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا دانا اور عقل مند کون ہو سکتا ہے۔ جہاں بھر کی عقل و دانش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل و دانش کے لاکھویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ مشہور تابعی حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے متقدمین کی 71 کتابیں پڑھی ہیں، ان تمام کتابوں میں یہی پایا کہ اللہ تعالی نے دنیا کے آغاز سے لے کر دنیا کے انجام تک تمام لوگوں کو جس قدر عقلیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کی عقلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے مقابلے میں یوں ہیں جیسے دنیا بھر کے ریگستانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ ہو، یعنی آپ کی رائے ان سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ایسی کمال عقل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم اس وجہ سے نہیں دیا کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی حاجت ہے۔ حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں مشورے کی یعنی امت کو مشورے کی فضیلت کا علم دے اور آپ کے بعد آپ کی امت مشورہ کرنے میں آپ کی اتباع کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کو مشورہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشورہ کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مشورہ فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے۔ آئیے اسی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرامین سنتے ہیں۔ نمبر 1، عقل مندوں سے مشورہ کرو، کامیابی پالو گے، اور ان کی مخالفت نہ کرو ورنہ شرمندگی پاؤ گے۔ اور نمبر 2،
جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ مشورے سے متعلق ہمیں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے چند آداب بھی بیان کیے گئے ہیں کہ مشورہ کس سے کرنا ہے، اس بارے میں خوب غور و فکر سے کام لینا چاہیے، اور مشورہ سے پہلے خوب سوچ لینا چاہیے، کیونکہ ہر کسی ناتجربے کار، بد دین اور بدخواہ وغیرہ سے مشورہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جس سے مشورہ کیا جائے اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کے حق کو سمجھتے ہوئے بہترین مشورہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اپنے بھائی کو کسی معاملے میں مشورہ دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ درستی اس کے علاوہ میں ہے، تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج مسلمان اس عظیم سنت کی پیروی کریں جس میں ان کی سعادت، خوش بختی اور معاشرے کی ترقی کا راز بھی پوشیدہ ہے، اور ہزاروں دینی اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔